نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقال الله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج دسمبر کی 27 تاریخ ہے اور جمادی الثانی کی 24۔ 2 دن قبل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات گزرا۔ 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار اور رفیق مزار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات، تو اسی مناسبت سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت پر، آپ کی زندگی پر چند باتیں عرض کر کے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام خصوصاً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبین میں اللہ تعالی ہمیں بھی شمار فرمائے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے حصے میں چند ایسی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں کہ جو کائنات میں اور کسی کے حصے میں نہ آ سکیں۔ ابتدا ہی سے اللہ تعالیٰ نے خوش بختی ان کے لیے لکھ چھوڑی تھی، اور اسلام قبول کرنے سے قبل ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی با اخلاق اور ایسی اعلیٰ زندگی گزاری کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی ان پر فضل اور احسان تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی کبھی شراب کو ہاتھ تک نہ لگایا، اگرچہ جہالت کا دور تھا اور ایک ایسا دور اسلام سے قبل ایسا ماحول تھا کہ برائی کو برائی سمجھا بھی نہ جاتا تھا، اور شیطان کی پیروی کرنا اور برائی تک پہنچنا بہت آسان تھا، اور ہر طرف برائی کی دعوت تھی اور برائی کو حاصل کرنے کے سامان سب میسر تھے۔ لیکن کچھ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ابتدا ہی سے سعادت مندی اور خوش بختی ان کے مقدر میں لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے ہر قسم کی برائیوں سے، برے کاموں سے اور بری چیزوں سے محفوظ رکھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبد الکعبہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام تبدیل کر کے عبداللہ رکھا۔ آپ کے والد کا نام عثمان، جو ابو قحافہ کے نام سے مشہور ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ازدواجی زندگی دیکھی جائے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام سے قبل 2 نکاح کیے تھے، اور 2 نکاح اسلام لانے کے بعد کل 4 شادیاں کیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے،
اور غالباً پہلی زوجہ کے علاوہ تقریباً باقی تمام تینوں ازواج جو ہیں وہ انہوں نے اسلام قبول کیا، مسلمان ہوئیں۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی بیوی سے آپ کے 2 بچے، حضرت اسماء بنت ابی بکر اور بیٹا عبداللہ، اور آپ کی دوسری بیوی سے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے بھائی عبد الرحمن، اور آپ کی تیسری زوجہ سے آپ کے ایک بیٹے محمد، اور آپ کی چوتھی زوجہ سے آپ کی ایک بیٹی ام کلثوم۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں 6 بچے آپ کے شامل ہیں، جن میں 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا ہی سے نیک بخت اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے، حلیم الطبع اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو یہ سعادت بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مردوں میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور پھر صرف اسلام قبول کر کے اسی پر بس نہ ہوا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت بھی دینا شروع کی، اور ہر ایک سے دین کی بات کرتے، دعوت پہنچاتے، یہاں تک کہ کبار صحابہ کرام، ان میں سے اکثر صحابہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی دعوت پر اسلام قبول کیا انہوں نے۔ عشرہ مبشرہ میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی حضرات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔ پھر جب مسلمانوں کی تعداد 38 یا 39 تک پہنچ گئی تو ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ میں اپنا اسلام کا کھل کر اظہار کرنا چاہتا ہوں، بتا دینا چاہتا ہوں دنیا کو، ہم اسلام کو دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں، دنیا کے سامنے اپنے ایمان کو لانا چاہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس لیے کہ حالات موافق نہیں تھے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ اور ایمانی کیفیت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی۔ تو مسلمان سب ساتھ آئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں پہنچے اور آ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، توحید کا اعلان کیا، برملا اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ تو کفار سے یہ برداشت نہ ہو سکا، مشرکین چاروں طرف سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور دیگر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ سب سے زیادہ انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشدد کا نشانہ بنایا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گئے۔ اس قدر آپ پر تشدد کیا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہو لہان ہو گئے، اور عتبہ بن ابی معیط سب سے زیادہ اس نے بدبختی کا مظاہرہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر اس نے آپ کے چہرے کو مسخ کر دیا، چہرے کو زخمی کیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوشی کے عالم میں ہیں۔ ان کے خاندان والوں کو جب خبر ہوئی تو وہ لوگ آئے اور انہوں نے اس مجمع سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور اٹھا کر گھر پہنچایا، اور آ کر پھر حرم میں اعلان کر دیا کہ اگر صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق کو کچھ ہو گیا، ان کی جان چلی گئی، اس لیے کہ حالات ایسے لگ رہے تھے کہ اب ان کا بچنا مشکل ہے، اس قدر ان بدبختوں نے تشدد کا مظاہرہ کیا، تو ان کے خاندان نے آ کر اعلان کر دیا کہ اگر صدیق اکبر کو کچھ ہوا تو اس کے بدلے میں پھر ہم عتبہ بن ابی معیط کا سر لیں گے، اس کو قتل کریں گے، اس لیے کہ اس بدبخت نے سب سے زیادہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تشدد کیا تھا۔ اسی حالت میں شام کا وقت ہو گیا، صدیق اکبر کو ہوش نہیں آ رہا،
سب بلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں، دوا دینا چاہتے ہیں، ان کی مرہم پٹی کرنا چاہتے ہیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش نہ آیا۔ بالآخر جب ہوش آیا، آنکھ کھلی، جب ہوش کام کرنے لگے تو سب سے پہلا ان کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تو قبیلے والوں نے، خاندان والوں نے کہا کہ جن کی وجہ سے یہ حال ہوا تمہارا، جن کی وجہ سے تم اس حال کو پہنچے ہو، اب بھی انہی کا پوچھتے ہو۔ ایک طرح سے طعنہ دیا اور پھر اٹھ کر ناراض ہو کر چلے گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ آپ کے لیے کھانا لائیں، لیکن آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک خیریت دریافت نہیں کر لیتا میں ان کو دیکھ نہیں لوں گا، اس وقت تک میں ایک لقمہ بھی اپنے اوپر حرام سمجھتا ہوں۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان ساری تھی، دین کے لیے قربانی، دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اور پھر مختلف مواقع پر کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی ترویج اور فروغ کے لیے اپنا مال پیش کیا، اپنے آپ کو ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ آپ کھڑے رہتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر آپ فرما برداری کی اعلیٰ مثالیں قائم کیا کرتے۔ جب کفار مکہ کے مظالم حد سے بڑھنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم فرمایا۔ تو اسی دوران صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے ان کو محسوس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہجرت کا ارادہ ہے اور مجھے بھی ان کے ساتھ جانا ہوگا۔ پھر اس سلسلے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت سے پھر تیاری شروع کر دی۔ 2 اونٹنیاں تیار کی، ان کو کھلاتے پلاتے ان کو پالتے رہے، 4 ماہ تک ان کو رکھا۔ اور پھر ایک دن دوپہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اور فرمایا کہ ہمیں ہجرت کا حکم مل گیا ہے، ہجرت کے لیے جانا ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کیا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم بھی میرے ساتھ چلو گے۔ تو یہ سن کر صدیق اکبر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صدیق اکبر رونے لگے۔ تو اس وقت مجھے پتہ چلا کہ خوشی کے بھی آنسو ہوا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ خوشی سے بھی کوئی رو سکتا ہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوشخبری دی کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے، ہم دونوں اکٹھے ہجرت کے سفر پہ جائیں گے، تو یہ بات سن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت مجھے پتہ چلا کہ خوشی کے بھی کوئی آنسو ہوتے ہیں۔ ان بچوں نے تیاری کرنا شروع کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے زاد راہ تیار کر کے دیا اور رات کے وقت پھر سفر شروع ہوا، اس لیے کہ ادھر کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ نعوذ باللہ، سب نے مل کر آپ کے گھر کا گھیرا کر لیا اور آپ پر حملہ کرنا ہی چاہتے تھے۔ تو اسی رات اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے بحفاظت نکالا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر پر روانہ ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین انتظامی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ ہجرت کے موقع پر آپ نے ایک تو اونٹنیاں پہلے سے تیار کر رکھی تھیں اس سفر کے لیے، دوسرا آپ نے ایک شخص اجرت پر لیا اس شخص کو کہ وہ رات کو سفر میں ہماری رہنمائی کرے گا، راستے کا واقف تھا، اور اس کو اجرت پر اس لیے رکھا کہ رات کو جب ہم سفر کریں گے تو یہ ہماری رہنمائی کرے گا۔ اس شخص کو یہ بتا دیا، سمجھا دیا ایک وقت معین کا کہ اس وقت میں آپ نے یہ اونٹنیاں لے کر ہمارے پاس پہنچنا ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے آگے سفر شروع کرنا ہے۔ اور اس دوران آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ آپ نے سارا دن ان قریش کے حالات لینے ہیں، رات کو آپ نے غار ثور میں آ کر ہمیں ان کی اطلاع دینی ہے کہ یہاں پر کیا ان کی گفتگو چل رہی ہے، کیا معاملات چل رہے ہیں۔ اپنے غلام سے جو کہ بکریاں چلایا کرتے تھے فرمایا کہ آپ دن بھر بکریاں چرا کے رات کو ہمارے پاس غار میں وہاں
لے آنا تاکہ ہم ان کا دودھ استعمال کر لیں۔ اور ساتھ ساتھ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کے ذمے کھانا پہنچانا ہے وہاں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں غار ثور کی طرف سفر شروع کیا۔ رات کا وقت ہے اور دونوں حضرات اپنے پنجوں پر چل رہے ہیں تاکہ قدموں کے نشان نہ پڑیں اور دشمن کو اطلاع نہ ہو جائے، کھوجی اس کا سراغ نہ لگا لیں۔ تو اس نیت سے پنجوں پر چلتے ہوئے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ وہ طویل راستہ، اونچا پہاڑ ہے جبل ثور، اس پر جب سفر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے پاؤں میں زخم پڑنے لگے، خون بہنے لگا۔ تو صدیق اکبر نے جب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہیں تو آپ سے رہا نہ گیا، آپ جھک گئے، بیٹھ گئے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیں۔ اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر اٹھا کر غار ثور تک سفر کیا۔ اور جن لوگوں کو اس غار ثور اور جبل ثور کا جانا نصیب ہوا وہ سمجھ سکتے ہیں، وہ جان سکتے ہیں کہ وہ کتنا لمبا اور طویل اور کٹھن سفر ہے۔ اکیلے جانا بھی کافی وقت لگ جاتا ہے، کم سے کم 1.5 سے 2 گھنٹے کا سفر ہے، پیدل مسلسل اگر چلیں تب جا کے وہ پہاڑ کا سفر ختم ہوتا ہے۔ اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر اور آخر تک لے کر گئے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حلیہ مبارک لکھا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ بہت ہی کمزور، نہایت دبلے پتلے تھے، کوئی بہت زیادہ پہلوان یا موٹے تازے نہیں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر لے جانا ان کے لیے بہت آسان ہو، بلکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی دبلے پتلے اور بالکل کمزور سے جسم کے مالک تھے، لیکن ایمان کی قوت، ایمان کی طاقت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال عشق و محبت، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے غار ثور تک پہنچے۔ وہاں جا کر جب ٹھہرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ٹھہر جائیں، میں اندر داخل ہوتا ہوں۔ اندر جا کر صفائی کی اور اس نیت سے کہ اندر کوئی موذی جانور ہو، کوئی اس طرح کی چیز ہو تو میں صفائی کر دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں تو آپ کو کوئی تکلیف اور اذیت نہ پہنچ جائے۔ تمام صفائی کی اندر سے، اور ساتھ جہاں پر کوئی سوراخ، کوئی جگہ نظر آتی اپنے کپڑوں کو، اس کپڑوں کو پھاڑ کر، اپنی پگڑی کو کھول کے پھاڑ کے اس سے ان سوراخوں کو بند کیا، ان کا سد باب کیا۔ بالآخر 2 سوراخ پھر بھی باقی رہ گئے جن کے لیے کپڑا نہیں بچا مزید، تو ان پر اپنے قدم رکھ دیے، پاؤں رکھ دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کی درخواست کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا سر اپنی گود مبارک میں رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے۔ ادھر سے ایک سانپ، جس سوراخ پر پاؤں رکھے تھے وہاں سانپ، جب وہ سانپ نکلنے لگا آگے صدیق اکبر کے پاؤں، تو اس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر ڈنگ مارنا شروع کیا، تو پاؤں پر اس زہر کے اثر کی وجہ سے، اس ڈنگ کے اثر کی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ حرکت تک نہ کی، لیکن تکلیف اتنی تھی، اتنی شدید تکلیف تھی کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے، اور وہ آنکھوں سے آنسو بہہ کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب لگایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرما دی۔ تو وہاں 3 دن اور 3 راتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گزاری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ حضرت عمر کے بہت سارے فضائل ہیں۔ ایک یہ بھی فرمایا ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمر فاروق کی نیکیاں ایسے ہیں جیسے آسمان پر ستارے ہیں، یعنی بے شمار نیکیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا مقام عطا کیا ہے۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میری ساری زندگی کی نیکیاں، سارے نیک اعمال ایک طرف، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ 3 دن اور 3 راتیں جو انہوں نے غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گزاری وہ ایک طرف، میری ساری زندگی کی نیکیاں یہ لے لیں، مجھے وہ 1 دن یا ان 3 دنوں کی نیکیاں دے دیں تو میرے لیے نجات کے لیے وہ بھی کافی ہیں۔
پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ساتھ رہے، ہجرت کا سفر مکمل ہوا، مدینہ تشریف آوری ہوئی، مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے مسجد نبوی کی بنیاد، تو مسجد نبوی کے لیے جو جگہ خریدی گئی 2 یتیم بچوں کے نام تھی، ان سے لے کر قیمتاً لی گئی، خریدی گئی، تو وہ خریدنا بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں، ان کے حصے میں آیا۔ آپ نے وہ لے کر مسجد نبوی کی زمین مسجد کے لیے وقف کر دی، اور پھر اسی طرح جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر موقع پر، ہر وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہیں، آپ کے محافظ بن کے، آپ کے وزیر بن کے، آپ کے مشیر بن کے، رسول اللہ آپ سے مشورہ بھی لیا کرتے تھے، آپ کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ بدر میں آپ ساتھ ہیں، احد میں ساتھ ہیں، خندق میں ساتھ ہیں، جتنے بھی غزوات ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، ہر مشکل وقت میں، ہر اچھے وقت میں، ہر کٹھن وقت میں، ہر غم میں، ہر خوشی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، آپ کا ساتھ دینے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الوفات شروع ہوا، آپ کا دنیا سے جانے کا وقت آیا، اس سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو امیر حج بنا چکے تھے، اور حج پر آپ کو امیر بنا کے بھیجا گیا۔ پھر جب آپ دنیا سے رخصت ہونے لگے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے فرائض سونپے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مصلے پہ کھڑا کیا۔ حضور کی زندگی میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کے فرائض انجام دیے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے کہ جنہوں نے امت کو سنبھالا، امت کو جوڑ کے رکھا، اور امت کو ایک پلیٹ فارم پہ رکھا اور ساتھ لے کر آگے چلے۔ جب خلافت کی بات ہوئی، صحابہ کا آپس میں مشورہ ہوا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے، اور خلیفہ منتخب ہونے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی اور اسلام کی اور امت مسلمہ کی بے پناہ خدمات انجام دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی ایک دم سے بہت سارے فتنے کھڑے ہو گئے۔ ایک طرف جھوٹے دعوے دار نبوت کے کھڑے ہو گئے، اور کچھ لوگ دین سے مرتد ہو گئے، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اس طرح 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 کے فتنے، منافقین کا فتنہ الگ تھا، باہر سے دشمن کے حملے کا خوف الگ تھا، اور بہت سارے لوگوں نے نبوت کے دعوے کر رکھے تھے، خاص طور پر مسیلمہ کذاب اور دیگر کئی لوگوں نے دعوے کیے نبوت کے، اور کچھ لوگ دین سے پھر گئے، جو انہوں نے اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کر رکھے تھے ان سے پھر گئے، اور بہت سارے لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے لگے کہ زکوٰۃ تو رسول اللہ ہم سے لیا کرتے تھے، اب وہ دنیا سے تشریف لے گئے، لہٰذا اب ہم کسی کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ادھر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر، جس کی تشکیل رسول اللہ فرما چکے تھے، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، وہ لشکر تیار ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے سب سے پہلے اس لشکر کو روانہ کیا کہ جس لشکر کو رسول اللہ اپنی زندگی میں اس کی تشکیل فرما چکے ہیں، اس لشکر کو میں نہیں روک سکتا، لہٰذا وہ لشکر جائے گا۔ اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی اعلان جہاد کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی فرمانے لگے کہ اے صدیق اکبر، حالات دیکھیں، حالات کا ادراک کریں، ایک طرف مشرکین ہیں، ایک طرف منافقین ہیں، ایک طرف دشمن کا خوف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ابھی گئے ہیں، داخلی اور خارجی ہر طرح کے فتنے موجود ہیں۔ ایسی صورت میں ایک ایسی قوم سے آپ لڑنے جا رہے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو دین کے دیگر سارے کام کرتے ہیں، صرف ایک زکوٰۃ دینے کا انکار کرتے ہیں، آپ ان کے خلاف بھی علم جہاد بلند کرتے ہیں، ذرا نرم ہاتھ رکھیے۔ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ فی الحال ان سے نبرد آزما نہ ہوا جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر پر غصہ ہو گئے، کہنے لگے جہالت کے دور میں آپ بڑے بہادر بنتے تھے، اب کیا آپ رب کی طاقت کو بھول چکے ہیں؟ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، ادھر لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ خدا کی قسم، لوگ نماز اور زکوٰۃ میں اگر ذرہ برابر بھی فرق کریں گے، میں ان کے خلاف میدان جہاد گرم کر دوں گا۔
یہ لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ ایک رسی جو رسول اللہ کے دور میں دیا کرتے تھے زکوٰۃ میں، اگر آج وہ ایک رسی بھی دینے سے انکار کریں گے تو پھر بھی میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، میں ان کے خلاف علم جہاد بلند کروں گا۔ اسی طرح مرتدین کے خلاف اور اسی طرح نبوت کے جھوٹے دعوے کرنے والوں کے خلاف لشکر بھیجے اور مہمیں روانہ کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دین محفوظ ہو گیا، دین اپنی اصلی حالت پہ قائم رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دن بدن ترقی ملتی گئی اور دین کا فروغ ہوتا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعد میں مجھے سمجھ آئی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت موقف بالکل ٹھیک تھا، جو انہوں نے سخت فیصلہ لیا، مشکل فیصلہ تھا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی کمی کسی صورت میں برداشت نہیں کی۔ فرمایا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں کمی ہو جائے اور ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا، دین میں کمی برداشت نہیں کی جائے گی، کسی صورت نہیں کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین چھوڑا ہے، جو دین ہم تک پہنچایا ہے، اس دین کی حفاظت کرنا، اس دین کو آگے پہنچانا، اس دین کی تبلیغ کرنا، اس دین کو دنیا میں نافذ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم یہ نہ کر سکے تو پھر ہماری زندگیوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر موقع پر دین کی خدمت ایسی بڑھ چڑھ کر خدمت کی کہ صدیق اکبر سے پھر آگے کوئی نہ بڑھ سکا۔ تبوک کے موقع پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے دل میں خیال ہوا کہ آج میں اپنے گھر کا آدھا مال لا کر دے دوں گا، جتنا کچھ میرے پاس ہے اس کا آدھا حصہ لا کر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، تاکہ میں آج ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں۔ ہر موقع پر یہ ہمیشہ آگے بڑھ جاتے ہیں، آج میں اپنا آدھا مال لا کر دوں گا تاکہ میں صدیق اکبر سے آگے بڑھ جاؤں۔ تو فرمایا کہ جب صدیق اکبر مال لے کر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ دیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس دن میں سمجھ گیا کہ میں صدیق اکبر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں نے ہر شخص کے احسان کا بدلہ دے دیا، میرے اوپر کسی کا کوئی احسان، کسی کا کوئی ایسا چیز باقی نہیں ہے میرے ذمے کہ جو میں نے ادا کرنی ہو، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات دین پر، اسلام پر اتنے ہیں کہ ان کا بدلہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ادا کر سکتے ہیں اور وہ قیامت میں ان کا بدلہ ان کو عطا کریں گے۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اگر زندگی ہم دیکھیں تو ان کا تقویٰ، ان کی خدا خوفی کتنی ہے۔ فرماتے ہیں کہ کاش کہ میں کوئی جانور ہوتا، کوئی پرندہ ہوتا، کاش میں کسی مومن کے جسم کا بال ہوتا، مجھ سے کوئی حساب کتاب نہ ہوتا۔ ایک جانور کو دیکھا، فرمانے لگے، ایک باغ میں تشریف لے گئے، فرمانے لگے تم کتنے خوش نصیب ہو، چھاؤں میں بیٹھتے ہو، گھومتے پھرتے ہو، تم سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کاش میں بھی تمہاری طرح ہوتا کہ مجھے اللہ کی دربار میں پیش نہ ہونا پڑتا اور اپنے اعمال کا حساب کتاب نہ دینا پڑتا۔ جب خلافت ملی تو اہلیہ نے ایک مرتبہ کہا کہ کچھ میٹھا کھانے کا دل کرتا ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پاس تو گنجائش نہیں کہ جتنا خرچہ ہمارے پاس ہے اس میں سے ہم اپنی ضرورت کے کھانے کے علاوہ میٹھے کا بھی بندوبست کر سکیں۔ تو کہنے لگی کہ میں تھوڑا تھوڑا بچا کے اتنا کر لوں گی کہ تاکہ ہم کچھ دن کے بعد اس قابل ہو جائیں کہ ہم میٹھا کھانے کے قابل ہوں۔ تو حضرت نے اجازت فرما دی۔ کچھ دن کے بعد اہلیہ نے کچھ میٹھا پیش کیا اور فرمایا کہ یہ وہ ہے کہ جو ہم نے روز مرہ کی اپنے خرچے میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کے اتنا ہو گیا کہ ہم نے اپنا آج یہ ایک میٹھا تیار کر لیا اور یہ آپ کے لیے پیش کر دیا۔ تو فرمانے لگے کہ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ جتنی بچت آپ نے تھوڑی تھوڑی کر کے آج اتنا کر لیا کہ ہم نے میٹھا تیار کر لیا، یہ ہم گویا کہ اضافی لے رہے ہیں اور آئندہ سے وہ اپنی تنخواہ سے، اپنے وظیفے سے کم کر دیا۔ یہ تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تھے ہمارے حکمران، یہ تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے امت مسلمہ کی قیادت کی، امت مسلمہ کو لے کر آگے چلے۔ اور ایک آج ہمارا دور ہے کہ ہماری قیادت اور ہمارے رہنما کس قسم کے ہیں۔ جیسے صحابہ تھے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو قیادت بھی عطا فرمائی، اور جیسے ہم ہیں ایسی ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی قیادت عطا فرما دی۔
جب حکمران صحیح نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام میں کوئی کمی ہے اور عوام کے حالات اس قابل نہیں ہیں کہ کوئی اچھا حکمران ان کو نصیب ہوتا۔ ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام، وہ کبھی کبھار ان کے لیے کچھ لے آیا کرتے تھے کھانے کے لیے۔ صدیق اکبر پوچھتے کہ کہاں سے لائے، کہاں سے آمدن ہوئی، اور یہ کون سا کھانا مجھے کھلا رہے ہو؟ ایک مرتبہ لا کر کچھ دیا، صدیق اکبر نے فوراً ایک لقمہ لے لیا۔ تو غلام پوچھنے لگا کہ آج مجھ سے آپ نے پوچھا نہیں کہ یہ میں کہاں سے لایا؟ تو فرمانے لگے بھوک کی شدت اتنی تھی کہ مجھے پوچھنے کا یاد نہ رہا اور میں نے یہ لقمہ کھا لیا۔ تو پھر پوچھا کہ بتاؤ کہاں سے لائے؟ تو غلام نے بتایا کہ میں جاہلیت کے دور میں ایک بستی سے گزرا تھا اور ان پر میں نے کوئی منتر پڑھ کر کوئی دم کیا ان کو اور ان کا کوئی کام ہو گیا، اس کے بدلے میں انہوں نے مجھے کچھ دیا تھا، تو یہ وہ مال تھا، اس مال سے میں نے یہ خریدا اور آپ کی خدمت میں لا کے پیش کر دیا۔ تو فرمایا کہ تو نے مجھے ہلاک کر دیا، اور کوشش کر کے زبردستی اپنے حلق سے کہہ کر کے اس کو واپس نکالا، اور جب تک وہ نوالا نکل نہ آیا تو اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے۔ بتکلف پانی پی پی کے اور بڑی مشکل سے اس کو کیا، اور اس طرح کے کئی مرتبہ ایسے واقعات ہوئے۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ اور آپ کی خدا خوفی تھی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کی بشارت دے چکے ہیں، قرآن مجید کی آیات آپ کی برات کے لیے کافی ہیں، آپ کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، اور وہ یہ واحد صحابی ہیں کہ جن کے لیے اتنی واضح آیات نازل ہوئیں۔ لا تحزن ان اللہ معنا، اور اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، حضور نے اپنے صاحب، اپنے دوست، اپنے صحابی سے فرمایا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کی قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، تو تمام غزوات میں آپ شریک ہوئے، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، اس کے باوجود اللہ کا خوف اتنا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا دین کا درد اور جذبہ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری بھی اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔